بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں نے کچھ مجھے میسیج کیا تھا، پوچھ رہے تھے کہ آپ نے جو کلمیں لگائی ہیں اس کو ذرا بتا دیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے اور اس کو شفٹ کیسے کرنی ہے۔ اکثر ہم جب پودے شفٹ کرتے ہیں نا تو شفٹ کرنے میں جو پودے ہیں نا وہ ہم خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی اس کی روٹس کو ہل جائیں اپنی جگہ سے، ان کی روٹس کو تھوڑا سا بھی ہلا دیں نا تو وہ جو قلم چل رہی ہوتی ہے نا، سروائیو کی ہوتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، اکثر خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ بتانے لگا تھا کہ اس کو لگانی کیسے آپ نے۔ کلمیں آپ کو میں نے بتائی تھی، یہ آج سے 2 ماہ پہلے میں نے لگائی تھی۔ الحمدللہ اب وہ تھوڑی سروائیو کر گئی ہیں، ان کی روٹس نکل آئی ہیں۔ تو میں نے کہا تھوڑے جو گملے میرے پاس فارغ ہیں وہ میں اس میں ذرا لگا دوں۔ ابھی آپ نے دیکھیں میرے پاس گملے جو ہے نا وہ شارٹ ہیں، تو اس کی وجہ سے میں نے ابھی ان کو نکالا نہیں تھا۔ پہلے ایک دفعہ دوست آئے تھے، ایک انہوں نے کہا یار مجھے نکال کے دو، مجھے چاہیے انجیر کے پودا، میں نے آپ کو کہا تھا اتنی دیر ہو گیا آپ دے نہیں رہے۔ تو میں نے ان کے سامنے ایک پودا نکال کے ان کو دیا، اس کی روٹس جو ہے نا وہ خشک ہو گئی، ہل گئی اپنی جگہ سے وہ۔ تو میں وہ پودا میں نے کہا بھائی یہ لے کے جانا ہے تو لے جائے، نہیں تو ہو جائے۔ وہی پودا میں نے دوسری جگہ پہ لگایا، وہ چلا نہیں ہے، خراب ہو گیا۔ تو ایک چھوٹا سا ان کو صرف ایکسپیرینس دکھانے کے لیے میں نے اپنا ایک پودا جو ہے نا وہ ضائع کر لیا۔ تو یہ چیز دکھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کچھ دوست کہتے ہیں پتہ نہیں جان بوجھ کے ہمیں یہ پودے نہیں دے رہے۔ تو وہ پودوں کی جو روٹس ہیں، مین روٹس جب وہ بن جائیں پھر ان کو چینج کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ ابھی روٹس نیچے فل تیار نہیں ہوتی تو ان کے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا ٹائم ہمیں دینا پڑتا ہے۔ جب اس کی نیچے روٹس جو ہے وہ ذرا صحیح بن جائیں تو پھر ان کو جو ہے نا وہ چینج کرنا ہوتا ہے۔ اب میں نے کہا تھوڑا سا آج 1-2 گملوں میں لگا کے میں آپ کو جو ہے نا دکھا دوں کہ یہ کیسے پودے کو تھوڑا سا نا شفٹ کرنا ہے۔ دیکھیں پورا پیس اس طرح نکلتا ہے، آرام سے اس کو ہم نے لگا دینا۔ تو اور بھی کافی دوسری سائڈ پہ میں نے کلمیں لگائی ہیں، کچھ گلاب کی کلمیں ہیں، یہ دیکھیں اس کی یہ ساری روٹس یہ دیکھیں نیچے بن گئی ہیں۔ ابھی یہ مضبوط نہیں ہوئی، ابھی باریک ہے اس کی، لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا سا بھی ہلا دیں نا تو یہ پودا جو ہے نا چلا ہوا خراب ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو دکھانے کا بھی صرف یہ مقصد تھا کہ آپ یہ دیکھیں اس کی کم سے کم اتنی سی روٹس بن جائیں پھر اس کو چینج کرتے ہیں۔ میں کچھ تو جان بوجھ کے نہیں چینج کر رہا تھا، میرے پاس گملے نہیں تھے، تو میں اس کو لگانے کے لیے نا میں سوچ رہا تھا گملے لاؤں گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا۔ یہ دیکھیں یہ انگور کا ہے، نیچے اس کے دیکھیں ساری اس کی روٹس آ گئی ہیں۔ تو یہ آپ کو دکھانے کا بھی مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کتنی سی روٹس ہوں تو ان کو چینج کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود اس کو ہلانا نہیں ہے۔ جب میں دراصل نا آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ میں نے میری کلمیں جو ہے نا وہ سروائیو نہیں کر سکیں، وہ سوکھ گئی ہیں میرے کچھ کلمیں، اس کی وجہ تھی تو میں کہیں 10 دن کے لیے گیا تھا، تو بچوں کو میں نے کہا تھا ان کا ذرا نا دھیان رکھیں، ان کی کیئر کریں ذرا۔ وہ بچوں نے تھوڑا سا پانی کا جو ہے نا کمی بیشی کر دی ہے، تو وہ جو پودے ہیں نا اب وہ اندر سے بہت ساری کلمیں جو ہے نا وہ خراب ہو گئی۔ یہ دیکھیں یہ بھی ساری میں نے یہ لگائی ہوئی تھی، یہ بوگن ویلا کی میں نے لگائی تھی، یہ ان کی کلمیں ہمارے یہاں ایک دوست نے کٹنگ کی تھی اپنی، وہ پودا کاٹا تھا تو اس کی میں نے اس کی کٹنگ لگائی تھی، تو وہ نہیں میرے پاس ایک بھی نہیں چل سکی۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ جتنی لگائیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا چل جاتی ہیں، بس اللہ کی طرف سے جس کو حکم ہوتا ہے وہی چلتی ہیں ساری، وہ آپ کا 100% رزلٹ آنا بہت مشکل ہے۔ تو جو لوگ دکھاتے ہیں آپ کو 100%، وہ پہلے اس میں سے ساری چیزیں انہوں نے نکال دی ہوتی ہیں،
تو نئے گملے یا دوسرے گملے لگا کے مٹی لگا کے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ میں سارا اسی لیے آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے پاس یہ میں نے لگائی تھی تو یہ چلی نہیں ہے، خشک ہو گئی ہیں۔ 3 ماہ ان کا انتظار کیا ہے، اب میں نے کہا ان کو چینج کر دوں، کیونکہ میرے پاس گملے بھی تھے کم، تو اس کو پھر لگانا بھی تھا، تو میں نے کہا کچھ آپ کو لگا کے بھی دکھاؤں، خالی نکال کے ان کو دکھا دوں آپ کو، تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں لگے گی۔ اس کو نیچے سے ہلکا سا پش کیا جاتا ہے، سائڈوں سے ہلکا ہلکا دبایا جاتا ہے، تو یہ پیس جو ہے نا پورے کا پورا باہر آ جاتا ہے۔ یا آپ کسی باریک کٹر کی وجہ سے یا چھری کی وجہ سے آپ سائڈوں سے تھوڑا سا دبا کے اس کو باہر نکال سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سب سے آسان طریقہ اس کا یہی ہے۔ جب آپ اس کو پودے کے گملے میں شفٹ کر رہے ہیں تو اس کا آپ نے خاص کیا دھیان یہ رکھنا ہے، لگاتے ہوئے آپ نے زیادہ اس کو دبانا نہیں ہے، اور جب آپ نے اس کو شفٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کسی چھوٹے برتن سے یا شاور سے پانی دیں۔ اگر آپ کے پاس شاور نہیں ہے تو کسی برتن سے پانی دے دیں، اور بڑے آہستہ سے اس کو پانی دینا ہے کہ پودا اپنی جگہ سے ہل نہ جائے۔ یہ دیکھو یہ ساری میرے پاس یہ کلمیں تھی، اب مجھے نکالنی پڑ رہی ہیں جو اس کی اسپیس کم ہونے کی وجہ سے۔ اور دوسرا جب اس کو آپ نے شفٹ کر لینا ہے تو اس کا آپ نے ایک اور دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ شفٹنگ کے بعد اس کو آپ نے 1 یا 2 دن کے لیے آپ نے چھاؤں میں رکھنا ہے۔ چھاؤں سے مراد کہ بالکل چھاؤں نہیں، یہاں پہ کہ جہاں پہ ڈائریکٹ دھوپ نہ پڑ رہی ہو۔ تو یہ جب آپ تھوڑا سا یہ کام کریں گے تو آپ کو بازار سے پودے نہیں لانے پڑیں گے۔ وہ تو اتنا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پودے کے وہ اتنا زیادہ قیمت مانگتے ہیں کہ عام آدمی کی کیا کہ صاحب حیثیت کے جو ہے نا سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، یار یہ اتنے سے پودے کا 200-300 روپے مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟ حالانکہ وہ بھی سارے پودے اسی طرح ہی تیار کرتے ہیں، انہوں نے مالی وغیرہ رکھے ہوتے ہیں۔ میں الحمدللہ خود کرتا ہوں، میرے پاس یہ جتنے پودے ہیں ان میں 90% پودے ایسے ہیں جو میں نے خود گھر سے تیار کیے ہیں۔ میں بازار سے بہت کم پودا لاتا ہوں، تو اسی طرح مجھے ہر سال کچھ کٹنگ لگا کے پودے بنا لیتا ہوں، تو اس کی تیاری کر کے تو الحمدللہ اس سے پھر پھلوں کے پودوں سے پھل لے رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے پودے پیچھے پہلے میری ویڈیو تھی، آپ نے شاید اس کو سرچ کیا ہو، میرے چینل پہ جا کے اس کو سرچ کریں۔ 4 سے 5 انچ کا پودا ہے، اس کے اوپر انجیریں لگی ہیں۔ تو یہ صرف دکھانے کا اور بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ ڈسائڈ نہ ہو کہ میں نے اتنی کلمیں لگائی ہیں تو چلی نہیں ہے، اتنے بیج لگائے ہیں تو نکلے نہیں ہیں۔ یہ جتنے جن کے اوپر اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی چلتے ہیں صرف۔ تو پھر اور صحیح کون سا آپ نے جو ہے نا یہ کام چھوڑ دینا ہے؟ تو اس میں جتنی آپ بار بار ٹرائی کریں اتنا آپ کو ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے، تو اس میں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ کسی پودے کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو اللہ کی مہربانی سے اس کی آپ کٹنگ وغیرہ لگائیں وہ چل سکتے ہیں۔ کچھ پودے ہوتے ہیں وہ کٹنگ سے چلتے ہیں، کچھ پودے ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کو ایئر لیئرنگ کرنی پڑتی ہے، کچھ بیج سے چلتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ کٹنگ لگانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ پودا جلدی چل جاتا ہے اور جلدی پھل دیتا ہے۔ جب آپ بیج سے کریں تو وہ پورے 4 سے 5 سال بعد جا کے پھل دیتا ہے۔ تو کٹنگ لگانے سے آدمی کے جلدی کام ہو جاتی ہے۔ چھوٹی کٹنگ کم از کم آپ کی 4 سے 5 انچ کی کٹنگ ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے کچھ ان کی کلمیں نکال دی ہیں جو چلی نہیں ہیں۔ اب میں اور گملوں کا ارینج کر کے تو یہ سارے کے سارے یہ دیکھا پودے یہ سارے مجھے جو ہے نا اب میں نے شفٹ کر دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ پیچھے یہ دیکھیں اس کو ہلکا سا پش کرنا ہے آپ نے۔ جب آپ اس کو پش کریں گے تو یہ پودا باہر نکل جائے گا۔ میں اس لیے یہ پودے کو زیادہ پش نہیں کر رہا کہ ابھی میں نے ان کو صبح ارادہ تو نہیں تھا ویڈیو بنانے کا، تو کچھ دوستوں کے کہنے پہ پھر ویڈیو بنانی پڑ گئی۔ تو یہ پانی ان کو لگا دیا ہوا ہے، تو زیادہ پانی لگنے کی وجہ سے یہ پودا اب باہر نہیں نکلے گا۔ جب نکلے گا تو اگر میں اس کو کھینچ دوں گا تو یہ خراب ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو اب رکھ کے بقایا کا کام ملتوی کر رہا ہوں کہ پھر کسی دن کر لوں گا۔ مٹی وغیرہ اور ساری سال پہلے ہی مکس کر کے رکھی ہوتی ہیں،
اسی طرح ان کو ہلکا ہلکا سے پانی دے دیں، اگر شاور سے دیں تو بہتر ہے، نہیں تو آپ بڑے برتن سے یا کسی بوتل سے دے رہے ہیں تو ہلکا ہلکا پانی دے دیں، 2 دفعہ پانی دے دیں تو ان کو بالکل سائے میں نہیں رکھنا، نہ بالکل دھوپ میں رکھنا، وہاں پہ ان کو رکھ دیں جہاں پہ ڈائریکٹ دھوپ نہ آتی ہو، کراس دھوپ ان کے اوپر پڑتی ہو، تو اللہ کی مہربانی سے یہ اسی سال نہیں تو اگلے سال یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی کلمے جو ہے پھل دینا شروع ہو جائیں گے۔ میرے پاس کم از کم 6 سے 7 قسم کے انگور کی قسم ہے، 6-7 قسم کی انجیر ہے۔ السلام علیکم۔